تو آج ہم حویلی کا بھید سے لی گئی ایک کہانی اس کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ اقتباسات ہیں اس کہانی کے۔ یہ کہانی ہے ایک ویران حویلی کی، اور وہاں جو عجیب و غریب پر اسرار واقعات ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہے۔ مقصد صرف کہانی سنانا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ خوف کیسے پیدا ہوتا ہے، اور کیا پتہ اس کے پیچھے کچھ گہرے معنی بھی ہوں۔ کہانی شروع ہوتی ہے اور شروع سے ہی کافی تناؤ ہے۔ ایک نوجوان ہے ماہد نام کا، وہ دوستوں سے شرط لگی ہے تو وہ شرط پوری کرنے ایک ویران حویلی میں رات گزارنے جا رہا ہے۔ جی، لیکن اس کی دوست ہے ملائکہ، وہ سخت ڈلی ہوئی ہے، اسے روک رہی ہے۔ بالکل، یہیں سے وہ ٹکراؤ، وہ کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ ضد اور انکار کا جو ٹکراؤ ہے نا، فوراً دلچسپی پیدا کرتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ صورتحال تو بہت کلاسک ہے۔ نوجوان جو خطرے کو چیلنج کر رہا ہے اور جو سمجھ کی بات ہے اسے نظر انداز کر رہا ہے۔ مصنف شروع سے ہی نا کرداروں کی نفسیات سے کھیل رہا ہے۔ ماہد کی بہادری جو ہے وہ ایک طرح سے نقاب لگتی ہے، شاید اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں کوئی انجانا خوف ہو۔ اور ملائکہ کا کردار جو ہے وہ قاری کے اپنے خدشات کی آواز بن جاتا ہے۔ اچھا، تو جیسے ہی وہ حویلی میں قدم رکھتے ہیں، ماحول ایک دم سے یوں کہیں کہ بھاری ہو جاتا ہے۔ گرد ہے، خاموشی ہے، اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں، جیسے قدموں کی چاپ، دیواروں پر سائے ہل رہے ہیں، لکڑی کے فرش پر کچھ گھسٹنے کی آواز۔ جی یہ تفصیلات کیسے خوف پیدا کرتی ہیں؟ دیکھیں، یہ ماحول بنانے کا بڑا زبردست طریقہ ہے۔ مصنف جو ہے نا وہ آپ کے حواس خمسہ، مطلب آپ کی سینسز کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ گرد کی بو، سائے جو نظر آ رہے ہیں، وہ آوازیں جو پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی، اس سے نا ایک غیر یقینی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ کیا یہ صرف پرانی عمارت کی آوازیں ہیں یا کچھ اور ہے۔ یہی جو شک ہے نا، یہی خوف کی بنیاد بنتا ہے۔ قاری کا ذہن پھر خود ہی خالی جگہ پر کرنے لگتا ہے اور زیادہ خوفناک تصویریں بناتا ہے۔ اور پھر وہ بڑے ہال والا سین جہاں پیانو رکھا ہے، ہاں، پہلے صرف ایک سر بجتا ہے، پھر پوری دھن بجنے لگتی ہے۔ یہ تو مطلب سیدھا سپر نیچرل واقعہ ہے۔ ہاں، یہ کہانی میں ایک بڑا اہم موڑ ہے۔ اب تک جو خوف تھا نا وہ زیادہ تر نفسیاتی تھا، ماحول بنا رہا تھا، تصور کی بات تھی۔ پیانو کا خود بخود بجنا یہ خوف کو ایک ٹھوس شکل دے دیتا ہے۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ بھائی حویلی میں کوئی غیر مرئی طاقت موجود ہے، اور پیانو جیسی جانی پہچانی چیز جب اس طرح استعمال ہوتی ہے تو وہ اور بھی زیادہ وحشتناک لگتی ہے۔ پھر جب وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ کھڑکیوں سے ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی چیخ رہا ہو۔ بالکل، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے حویلی خود انہیں قید کر رہی ہو۔ یہی تو بات ہے۔ یہاں حویلی جو ہے نا وہ خود ایک کردار بن جاتی ہے۔ وہ صرف اینٹ پتھر کی عمارت نہیں رہتی، بلکہ ایک زندہ اور بدخواہ طاقت محسوس ہوتی ہے جو اپنے شکار کو پھانس رہی ہے۔ دروازے کا بند ہونا یہ فرار کے راستے بند ہونے کی علامت ہے۔ اس سے کرداروں کی بے بسی اور مایوسی اور بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر وہ جو سیڑھیوں پر نظر آتی ہے، وہ سفید لباس والی پر اسرار شکل، جی، جس کا چہرہ کالا ہے اور آواز نہ مرد کی ہے نہ عورت کی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا دکھا رہی ہے؟ یہ خوف کا مجسم ہونا ہے۔ اس شبیہ کی جو تفصیلات ہیں، سفید لباس جو معصومیت یا شاید موت کی علامت ہو سکتا ہے، سیاہ چہرہ یعنی کوئی پہچان نہیں، خالی آنکھیں، اور وہ آواز جو انسانی نہیں لگتی، یہ سب چیزیں مل کر اسے بہت نامعلوم اور خوفناک بناتی ہیں۔ شکل انسانی ہے لیکن ہے غیر انسانی۔ یہ چیز خوف کو ذاتی بنا دیتی ہے۔ اب خطرہ صرف ماحول میں نہیں ہے بلکہ وہ سامنے کھڑا ہے۔ آئینے والے کمرے کا سین بھی بڑا اہم ہے۔ آئینے میں تیسری شکل کا نظر آنا، اور پھر وہ خط ملنا جس میں لکھا ہے کہ ہاں جو آتے ہیں وہ یہیں رہ جاتے ہیں، اور ساتھ میں اسی شکل کی تصویر بھی ہے۔ بالکل، آئینہ جو ہے وہ اکثر سچائی یا چھپی ہوئی حقیقت دکھانے کی علامت ہوتا ہے۔ یہاں آئینہ صرف اس شکل کو نہیں دکھا رہا بلکہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہے، چاہے وہ مڑ کر دیکھیں تو وہاں کچھ نہ ہو۔ اور وہ خط ملنا، وہ تو جیسے قسمت پر مہر لگا دیتا ہے۔ وہ ماضی کو حال سے جوڑتا ہے اور بتاتا ہے کہ ماہد اور ملائکہ کا انجام بھی شاید ویسا ہی ہو جیسا پہلے آنے والوں کا ہوا۔ یہ دریافت ان کی بچنے کی امید تقریباً ختم کر دیتی ہے۔ پھر روشنی کا بجھ جانا، پیانو کی دھن کا تیز اور بھیانک ہو جانا، اور حویلی کا ایک بھول بھلیا بن جانا، جی، یہ سب کرداروں کی مکمل بے بسی دکھاتا ہے۔ بالکل، یہ آخری مرحلہ ہے۔ حواس پر حملہ، اندھیرا،
تیز آوازیں اور پھر جگہ کا خود ان کے خلاف ہو جانا، انہیں پھنسا لینا، یہ نفسیاتی اذیت کو جسمانی قید میں بدل دیتا ہے۔ آخر میں اس شکل کا سامنا ہونا اور ان کا غائب ہو جانا، یہ کہانی کا منطقی انجام لگتا ہے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو اہم نکات کیا نکلتے ہیں؟ یہ صرف ایک بھوت پریت کی کہانی سے کچھ زیادہ ہے؟ یقیناً یہ کہانی ضد کے نتائج، دوستی کی قیمت اور نامعلوم کے خوف جیسے موضوعات کو چھیڑتی ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ کس طرح ایک جگہ خود اپنی تاریخ اور وہاں مرنے والوں کی جو یوں کہیں کہ توانائی ہے اس سے زندہ ہو سکتی ہے۔ حویلی صرف بیک گراؤنڈ نہیں ہے، بلکہ وہ مرکزی کردار ہے جو خوف کو جنم بھی دیتی ہے اور اسے بڑھاتی بھی ہے۔ اور کہانی کا اختتام کہ ماہد اور ملائکہ کا کوئی پتہ نہیں چلا، اور آج بھی وہاں سے آوازیں آتی ہیں، پیانوں کی، چیخوں کی، یہاں تک کہ ان کے چہرے بھی آئینوں میں نظر آتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی پراسرار ہے۔ جی، یہ اختتام ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ کیا یہ واقعی روحیں ہیں جو بدلہ لے رہی ہیں، یا حویلی خود ایک ایسی جگہ ہے جو انسان کے ذہن کے خوف اور وہم کو استعمال کر کے انہیں حقیقت کا رنگ دیتی ہے اور لوگوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی گرفت میں لے لیتی ہے؟ شاید اصل بھید حویلی نہیں، بلکہ انسانی نفسیات کا وہ کونا ہے جو ایسی جگہوں پر جا کر جاگ جاتا ہے۔ یہ سوال سوچنے والا ہے۔